عقائد. میں تو آپ کو بتاؤں ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. میرے عزیزوں, ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی, مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے, انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے. مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں, کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھے, پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے, ہمارا امام نہیں ہو سکتا, ہم اسے امام نہیں مانتے. ہاں, پھٹے کپڑے ہوں, گدڑی پہنا ہو, عشق مصطفیٰ میں بسا ہو, پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا تاج بھی ہے, ہمارے آنکھوں کا نور بھی ہے, ہمارے دل کا سرور بھی ہے. عزیزان گرامی, ہم جو ناپتے ہیں وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں, محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں. جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں, ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں پڑھتے, اور بعض لوگ یہ کہتے نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے, تمہاری ہوتی ہوگی, تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے. جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا, جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے, ہم نے پوچھا کہاں سے آئی, تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی. نعوذ باللہ. حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا. کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں, ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں, ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں. امام تو بہت دور کی بات, امام تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں, چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہو, کسی بھی لباس میں ہو, اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے نبی, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر بارہویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو, حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے, کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پوچھ لیا, حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا, تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا, میل دور ہو جاتا تھا, دسترخوان کا ایک روواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا, دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا. جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی. جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں, کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں, سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے, پاکیزہ تھے, طہارت والے تھے, اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ, رسول کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ حدیث رسول. ابھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے, تو اگر میں آپ کو کہوں حضور کے پاس چلے جاؤ تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ حضور کی احادیث کی. مثال کے طور پر آپ ایک نکاح کا مسئلہ لے کر کے آئے, میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس, تو اس کا مطلب ہے آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا میرا مسئلہ ہے کہ نہیں, حضور نے کیا فرمایا. اب دوسرے نمبر پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم ہے, اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی. صحابہ اکرام جو اس زمانے میں تھے, ان میں جو علم والے, زیادہ علم والے صحابہ تھے, اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان سے حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے, ان سے رجوع کرو. صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا, پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر.
تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالافتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع۔ اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا۔ قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی۔ کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے۔ کون؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا۔ اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں۔ اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ غیر مقلد ہمیں یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں، وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے۔ جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے، ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے، میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا، تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ، آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں۔ اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے؟ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری۔ ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چار عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے، سکولز آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے۔ ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ آیت ہے، وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ چار فرض ہیں وضو میں نا، اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے یہ، چار فرض اس میں بتائیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے چار شاگرد تھے، چار اسٹوڈنٹ تھے، میں نے چار سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہے پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر۔ تو شافعی مذہب میں
وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسا میں تو اس کا مسا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا، انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسا کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسا کرو۔ ان کے پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسا ہی نہیں ہوا۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دونوں کے درمیان میں ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز نہیں ملے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے، کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے، سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے؟ تو یہ اسکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ اب یہاں پر بات آئی ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا، رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے، ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا، اور بھی کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل، ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ۔ اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں؟ جیسے آج بعض غیر مقلد 4 اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا، یعنی کبھی ان پر کبھی ان پر کبھی ان پر، 4 فقہ میں کبھی اس کا لے لیا کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی، اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک ایگزامپل، ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا، ٹائم بتائیے آپ فکس، شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا، یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو، تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا، سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کے کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولا ہے، گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے، کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنی بھی آپ کی مرضی، اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا، یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا، میں نے یوں لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں، دیکھتے ہوں گے نا آپ دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے، آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹریبل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی عصر جلدی شروع ہوتی، جلدی شروع ہوئی، کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم فار ایگزامپل ظہر کا، اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے، اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیث ہیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئی. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل، 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک. ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں، کس کو فالو کریں، آپ کون سے امام کی تقلید کریں؟ یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے.